پہلی بات سٹارٹ ہی دیکھیں اس حدیث کا کیا خوبصورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین آسان ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ دین سے ہوگا نا ہمارا فیصلہ. جو لوگ جہنم میں جائیں گے اس دین کے نہ ہونے کی وجہ سے جائیں گے, اور جنتوں کے دروازے جن کے ساتھ جن کے لیے کھلیں گے وہ دین کے ہونے کی وجہ سے کھلیں گے. لیکن حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ دین ہی ہے جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی حفاظت ہے. کوئی گارڈ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا, کوئی طاقت آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی. جو حفاظت ہماری دین کر سکتا ہے. بولے سبحان. کہ دین آسان ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں تشریح کر رہا ہوں حدیث کی, کہ دین سختیوں سے نہیں آتا. دین کی سختی سے کوئی تعلق نہیں ہے بھی آسان اور ملتا بھی آسانی سے. بولے سبحان اللہ. مشکل تو ہے ہی نہیں اس میں. میں مشکل کام لے کر آیا ہی نہیں, میں تو تمہیں جنتوں میں لے جانا چاہتا ہوں. جتنا دنیا کے اندر کام آسان دین کا ہے نا کوئی اور ہے ہی نہیں. جتنا آسان کام صبح فجر کے وقت چل کے نماز پڑھنا ہے نا, اس سے آسان کام ساری دن ہم کرتے ہیں, اس سے آسان کام کوئی ہے ہی نہیں. کہ اب تو بیمار تو فکر نہ کر, مجھے تیری ساری ادائیں یاد ہیں. بولے سبحان اللہ. کہ تو چپکتا رہتا تھا نماز کے ساتھ, تجھے مجھے دل جانتا ہے کہ تو کتنی محبت کرتا ہے میرے نماز کے ساتھ. مجھے دل جانتا ہے میرا کہ تو اس وقت کتنا پریشان ہوگا جب تو نماز پہ نہیں جا رہا ہوگا. میرا دل جانتا ہے کہ تو سجدے کے لیے ترس رہا ہوگا. نمازیں تجھے مسجدیں تجھے خواب میں آ رہی ہوں گی. آنکھ بند کرتا ہوگا تو تجھے وہ نظر آتے ہوں گے لوگ سارے جن کو محبت ہوتی ہے, وہ ایسے نظر آتا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ بیمار تو میں بھی کرتا ہوں, پتہ نہیں اس میں کیا حکمت تھی میں نے تو بیمار کیا. آج تجھے ایک چیز بتاتا ہوں, تو اس طرح کر 40 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے. ہر بیمار اپنی بیماری میں جب یہ 40 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ, اگر تو اس بیماری مر گیا عام موت نہیں ہوگی بلکہ شہید اٹھے گا تو. اور اگر تو صحت یاب ہو کے واپس آ گیا تو سن کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کہ یہ پتے دنیا کے درختوں پر جو پتے ہیں ان کے شمار کے مطابق ریگستانوں میں ذرات ذریعے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں ان کے مطابق بھی تیرے اندر گناہ ہوں گے تو اللہ سب معاف فرما دے. کہ کوئی زمانہ مشکل نہیں ہے, ہر زمانے میں دین آسان ہے, اور ایک دن صراط المستقیم والا دین تجھے دوں گا. سمجھا گئی؟ پھر دوسری بات فرمائی کہ جب ایسا دین ملے گا تو پھر ظاہر ہے دوسری چیز بتائی اللہ کے نبی نے کہ پھر تجھے دوسری چیز کیا ملے گی؟ قرب الہی نصیب ہوگا. ہو رہے یعنی ولایت نصیب ہو جائے گی, اللہ کا قرب خاص نصیب ہوگا. قرب خاص کا نصیب ہے ولایت. ولایت ایک ایسی چیز ہے یاد رکھیں کہ خود یہ نہیں ہر ولی کو پتا ہے میں ولی ہوں, ہر کتب کو پتا ہے میں کتب ہوں, ہر غوث کو پتا ہے میں غوث ہوں, ہر کتب ارشاد کو پتا ہے نہیں. وہ آخرت میں اتنے لوگ ہوں گے ان مقامات پہ ان کو پتہ نہیں ہوگا. آخرت میں اتنے لوگ ہوں گے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کو وہ مقام دیا جائے گا, وہ حیران ہو جائیں گے ہم یہ تھے دنیا کے اندر. آج لوگ مایوس ہوتے ہیں بات پتہ ہے ہم تو پتہ نہیں اللہ کے ولی ہم بھی ہو سکتے نہیں ہو سکتے, ہم بھی اللہ کی ولیاں ہو سکتی ہیں. رابعہ بصری کیسی تھیں, ہمارا بھی یہ مقام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو میں چیز بتا رہا ہوں محسوس ہو نہ ہو تجھے رتبہ پتہ چلنا چاہیے, ضروری نہیں ہے, لیکن سبحان اللہ اگر تو ان اصولوں پہ آ گیا جو میں اصول بتا رہا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو قرب الہی تجھے نصیب ہوگا. اور قرب الہی کے جو اللہ کے نبی جس کا فرما رہے ہیں وہ غوث اور کتب سے کم نہیں ہوگا. آخر ہمیں کیا ضرورت ہے دنیا پتہ لگ جائے. آج آپ کس یہاں لکھ دیا جائے یہ اللہ کا غوث ہے, آپ کو کوئی سونے دے گا مجھے بتائیں آپ؟ یار دعا کرنا میرے بھائی بڑی پریشانی ہے. اس کو تو ایسی کی تیسی کر دیں بھائی میرے بچوں کی دعا کر دیں. آپ بازار میں جا رہے ہیں سودا نہیں لے سکتے آپ, بھائی غوث صاحب پلیز اللہ کے ساتھ یہ دعا کر دینا, بھائی جناب یہ ہو سکتا ہے بتائیں. تو پھر یہ اچھا نہیں کہ چھپا ہی رہے ماتھے پہ نہ لکھا جائے. سبحان بولے سبحان اللہ.
اب تو یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، جن کو یقین ہے ہاتھ کھڑا کریں. استغفر اللہ، اللہ کے ولی ہاتھ کھڑا کریں آپ. ماشاءاللہ دیکھیں میں کھڑا کرتا ہوں. اللہ پہ یقین دیکھیے تو سب آپ کیا سمجھیں میری حدیث سے. پھر کھڑا کریں سب لوگ. ڈر کیوں؟ اللہ سے اچھا، اللہ سوچیں اچھا سوچیں اللہ کے بارے. اللہ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ آدمی بہت چور تھا، شامل تھا، لیکن اس نے مجھ پہ گمان کیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو میں نے اسی وقت بنا دیا. اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس نے کون سا پوچھنا ہے کسی سے. اس لیے میں نے آپ کا ہاتھ کھڑا کیا ہے. بولو سب سے بڑا چور تو میں بیٹھا ہوں، اس لیے تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا مجھے حیا آتی ہے. اللہ تو سب سے زیادہ حیا دار ہے، اس نے میری پہ یقین کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیا. اب میں کیسے اس کو اللہ کا ولی نہ بناؤں. اٹھائیں ہاتھ پھر بولا ہم اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. اللہ دیکھا سب کو ولی بنا دیا نہیں بنا دیا. یہ ہوتا ہے مجمع اللہ کے ذکر کے مجموع کا حصہ. آپ مانے نہ مانے فرشتوں نے گواہی بنا دی آپ کی کہ جتنے بھی اللہ کی ولایت پہ ہوں گے آپ انشاءاللہ. تو ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا تو اللہ نے فرمایا دوسرا نام کیا ہوگا؟ قرب الہی نصیب ہوگا اس کو. تیسرا انعام سبحان اللہ، خوشخبریاں نصیب ہو جائیں گی اس کو. سبحان اللہ، خوشخبریاں. مبشرین، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں. جتنی بشارتیں اللہ کے نبی نے قرآن میں دیں، احادیث میں بیان فرمائی، مومنین کے لیے اپنی کانوں سے سننا شروع کر دے گا فرشتوں کی زبانوں سے. موت سے پہلے یہ تو قرآن بھی کہتا ہے. اس کی کانوں کے اندر آوازیں، او تو بڑا اونچا شخص ہے، سلام 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 کے نعرے لگیں گے اس پر. اللہ نے 3 چیزیں بتائیں. سچا دین، کتنے فتنے دنیا میں آ جائیں لیکن اس کا دین پکا ہوگا، وہ کبھی بھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکے گا، کبھی کسی غلط بدعت ظلمات کے اندر گھسے گا نہیں. خالص کا دین ہوگا. شریعت والا کون سا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول دین ہوگا اس کا. نمبر 1. نمبر 2 قرب الہی، سبحان اللہ، مہر لگ چکی ہے، اللہ کا دوست ہے. نمبر 3 الحمدللہ اس کے لیے کان منتظر ہوں گے، بس وقت آیا اس کو اللہ تعالیٰ بشارتیں دینا شروع کرتے ہیں اس کو. آخرت سب کو چاہیے چیز، یہ حدیث بتا رہی ہے.